السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ چلیں اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جنوری 2026 اور یہ جماعت دوم کا تدریسی منصوبہ ہے۔ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریڈر ایک حرف ایک کہانی جویریہ کا جگنو کے جملے یعنی کہ جملہ سازی۔ اس سے پہلے سبق میں ہم لوگوں نے ایک جویریہ کا جو جگنو ہے ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی اور ہم نے دوسری کچھ چیزوں کی بھی مشق کی تھی۔ اب اس تدریسی مقاصد یعنی کہ آپ اس سبق سے کیا سیکھیں گے؟ آپ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے، اس کی مشق ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ماضی، حال اور مستقبل کے افعال کو استعمال کرنے کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو کہ ہم نے آن لائن میں بھی کیا ہے، اور پورے اور درست جملے لکھنا یا بولنا آپ سیکھ سکیں گے۔ اچھا بیٹا، جملہ بنانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ابتدا میں بڑا حرف استعمال کریں، مثال کے میں اسکول جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب کچھ کا بھی میں لکھ لیں، ان لکھ لیں، وہ لکھ لیں، کسی انسان کا نام لکھ لیں، اس کے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، زارا، علی، ٹھیک ہے؟ مکمل خیال بیان کریں، صرف الفاظ نہیں بلکہ پورا جملہ ہونا چاہیے۔ ایک پڑھنے والے کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ جو جملہ بیان کریں اس میں ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ صرف لکھ دیں گے ایک آم تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ جملہ سازی میں سارے کے سارے عنصر، سارے کی ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، جیسے کہ مثال میں کھیل کے بعد کھانا کھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یا علی کھیل کے بعد کھانا کھائے گا۔ اب گا ہے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فعل مستقبل کا ہے۔ فعل پڑھنا، جانا، لکھنا استعمال کریں، جیسے جملے میں فعل ضرور آنا چاہیے۔ فعل کیا ہوتا تھا یاد ہے آپ کو؟ بالکل، کسی کام کا کرنا یا ہونا، جیسے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، موضوع اور صیغہ کے مطابق جملہ بنائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی واحد یا جمع ہوگا، کوئی مرد اور عورت یعنی کہ مذکر مؤنث، اس کے مطابق جملہ بنائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا زارا، علی، جیسے نیچے مثال جو ہے وہ ہے لڑکی کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ تو بہت سادہ جملہ ہے، لڑکی کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اس میں کوئی جگہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، لڑکی اپنے کمرے میں کھیل رہی ہے، اب لڑکی کی جگہ آپ یہ بھی لگ سکتے ہیں کہ زارا اپنے کمرے میں کھیل رہی ہے۔ مزید بہتر جملہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زارا اپنے کمرے میں کھلونوں سے کھیل رہی ہے، یا پھر اور مزید بنائیں جو کہ جماعت دوم کے حساب سے بنے گا، تو زارا اپنے کمرے میں اپنی بہن کے ساتھ کھلونے کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کے جی میں ہم جیسے 5 حرف کا ایک جملہ لکھ لیتے تھے، اب جماعت اول میں ہم اس کے اندر کوئی جگہ، کوئی رنگ، کوئی اس کی خاصیت، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز، ٹھیک ہے نا، وہ چیز ڈال دیتے ہیں۔ اور جماعت دوم میں تو پھر ظاہر ہے آپ کا جملہ تھوڑا سا تو لمبا ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ کوئی جگہ ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ واحد، جمع، مرد، عورت، مذکر مؤنث، اس میں سے کچھ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 پہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے صاف اور آسان ہو، جملہ مختصر تو ہو لیکن سمجھنے میں بھی آسان ہو، ٹھیک ہے؟ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک سادہ کاغذ پر دن تاریخ لکھ کر درج ذیل الفاظ کے جملے بنانے ہیں اور اپنے کام کی تصویر کھینچ کر آپ نے اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ اب جملے کن کے بنانے ہیں؟ وہ ہیں یہ الفاظ، یہ میں نے جویریہ کا جگنو میں سے ہی لیے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور یہ کل 6 الفاظ ہیں، بہت لمبا کام نہیں ہے۔ جگنو کا آپ کو پتا ہے، جگمگ یعنی کہ روشن، جھیل پانی کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے جھیل، جہاز، جوش، جاڑا ہم سردی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان الفاظ کے انہی اصولوں کے مطابق جملے، پیارے سے جملے بنا کر آپ نے ان کی تصویر کھینچ کر جو ہے نا اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ اور یہ میں ہمیشہ کاپی کا صفحہ جو ہے وہ تیار کرنے کا ایک خاکہ سا دے دیتی ہوں، جس میں آپ ایک طرف اوپر یا تو آپ گھر کا کام لکھ لیں یا آن لائن کلاس لکھ لیں، ایک طرف تاریخ لکھ دیں اور دوسری طرف آپ دن لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اور الفاظ، جملے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ سب بہت ذہین بچے ہیں، امید ہے کہ آپ اچھے پیارے جملے بنائیں گے اور اچھا سا کام کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔